اب سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں سمارٹ ہوتا ہے. لاک ڈاؤن ہے لگائی صاحب کس طرح ہوگا یہ کئی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا کیا. نہیں سمجھ میں مجھے آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا نا. کیونکہ یہ ایک لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شاید موبائل فون پر ہوگی. ٹھیک ہے جی گھومو پھرو عیش کرو جاؤ وہ کرو اور سوشلائزیشن کرو ایک دوسرے کے قریب جاؤ کوئی بات نہیں. بزنس کرو کاروبار کرو جاؤ عبادات کرو اس طرح کا ہوگا کوئی سمارٹ قسم کا تاکہ وہ فیض صاحب کی غزل جو ہے اس دوران میں بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر بجا کرے گی کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. آخر کورس کے انداز میں کہا جائیں گے کاروبار چلے کاروبار چلے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ سمارٹ لاک. تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ اور دنیا میں تیل رکھنے کی جگہ نہیں. لگائی صاحب پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ وہ تو اٹھا رہا ہے. اور عمران خان کی حکومت لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دی رہی ہے کہ تاریخ کی اس سطح پر آ گیا ہے. کیا تھوڑا سا کم ہوا ہے؟ کون سا تھوڑا سا کم ہوا ہے؟ اب 20 جگہ پر بک رہا ہے کہ آپ کا 40-50 سے بھی زیادہ ڈالر سے بھی زیادہ کا جب بیرل مل رہا تھا اس قیمت سے بھی اوپر ہے. یہ کوئی بات نہ ہوئی. امریکہ بتائے اب عراق پر حملہ کیا اس کے اخراجات کتنے تھے کیا نتیجہ نکلا. افغانستان میں جنگیں لڑیں پراکسی وار ہوتی رہیں ہمیں مرواتے رہے افغانوں کو مرواتے رہے ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کر لاتے رہے وہاں دھن دولت خرچ کی گئی وہاں ڈالر لٹائے گئے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا. پھر خلیج کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں ان کا نتیجہ کیا نکلا. ہر جگہ پر جو ہے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں آئیں اور ٹھیکے لے رہی ہیں. عراق پہ فلاں آئل فیلڈ پر فلاں آئل فیلڈ پر آپ نے جا کر سارے کے ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں. ان کا کیا ہوا؟ آپ سعودی عرب میں جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے اور تیل کے ذریعے آپ چیزوں کو ناپا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ خود امریکہ کے اندر تیل کے بڑے ذخائر ہیں. اب اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نیچر کے ساتھ ایک حد تک ہی آپ جا کر لڑائی کر سکتے ہیں. یہ جو ایکو سسٹم ہے وہ ایکو سسٹم اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کی بحالی کے لیے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی لڑائی کر سکتا ہے. یہ اس کا زمین کا اس نیچر کا اس فطرت کا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے ایک ایسا مردہ خلیہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے آپ کے پاس. اب آپ چھپتے پھر رہے ہیں. آپ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. آج میں بہت افسوس ہوا ہے کہ جناب الکرم کے ہمارے اتنے بڑے صنعتکار جناب چاولہ صاحب جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے آج کورونا کے باعث ہوا ہے. کورونا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں بورس جانسن کو لگ رہا ہوں کہ بیچارے گنگو تیلی کو لگ رہا ہوں میں کس کو جا کر لگ رہا ہوں. وہ تو جا کر جس کو بھی لگ رہا ہے وہ نہیں فرق دیکھ رہا ہے. آپ نے بڑے بڑے انتظامات کیے تھے بڑے بڑے گھر بنائے تھے بڑے بڑی چیزیں بنائی تھیں آپ نے حفاظتی اقدامات کیے تھے آپ نے ٹوپیں لگوائی تھیں آپ نے اسلحہ جمع کیا تھا آپ نے ہتھیار جمع کیے تھے. کیا ہوا؟ وہ بھیجے نا کورونا کی طرف ان کو جو آپ نے بڑے بڑے چیزیں بنا کر ساری دنیا میں راج قائم کر دیا کہ جناب یونک پولر ورلڈ ہو گیا ہے. اب دنیا کوئی سر نہیں ہلا سکتی کوئی ادھر نہیں ہو سکتا. کوئی آپ بتاؤ نا اپنا سر تو ہلا کر بتاؤ. اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے. ویسے کون سے ایسے آپ کو WHO بھی کہہ رہا ہے کہ کورونا کے ساتھ جینا سیکھو. جی لگائی صاحب وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کون؟ ایک تو چین نے کیا کہ ذخیرہ کرتا جا رہا ہے. اگر اس کے پاس ذخائر موجود ہیں اتنے زیادہ کہ وہ دنیا بھر سے تیل لے کر اور پھر جب اس کی صورتحال ایسی آئے گی جب کساد بازاری کا یہ دور آگے نکلے گا اور چین کی تیل کی آپ کو مانگ پڑے گی تو پھر چین لے کر بیٹھا ہوگا کہ جی میرے پاس ہے تیل کس نے لینا ہے. تو تیل سے فائدہ کوئی اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے؟ اس وقت تو پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے. اس وقت بھی آپ اگر چاہیں 30 روپے میں گیلن اپنا آپ لیٹر بیچ کر بھی آپ پروفٹ میں ہوں گے. اس صورتحال میں ہیں آپ. اب آپ کی مرضی ہے آپ کریں نہ کریں اپنے لوگوں تک وہ فائدہ پہنچائیں نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے آپ اپنا اگر آپ کی معیشت اس سے مضبوط ہو رہی ہے آپ نے ہزاروں ارب کے قرضے لے لیے آپ نے قرضوں کا اتنا تمار لے لیا ہے پھر آپ امداد کی شکل میں قرضے لے رہے ہیں یہ بھی آپ لے رہے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر وہ بھی سلسلہ جاری ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمت میں بھی آپ نکال رہے ہیں. تو پھر آپ وہ پیسہ کہاں؟ پھر تو آپ اسی طرح بانٹتے رہیں گے اپنے دوستوں کو لاؤ بھی تمہیں سبسڈی دیتے ہیں جاؤ تمہیں نہال کرے چینی لے آؤ چینی کو تم بیچو. ہم بعد میں کچھ کر لیں گے بات ہو جائے گی. آٹے کو چینی کو چاول کو سب کو کھاؤ بیچو کاروبار کرو دھندا کرو. بالکل صحیح ہے. اچھا لگائی صاحب انہوں نے مولانا معذرت کے ساتھ طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی بات کی ہے.
ابھی اس کلپ میں. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو دعا مانگی اس کے بعد جو سارا معاملہ ہوا سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگ لی, اس ساری صورتحال پر آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے؟ اصل میں مولانا طارق جمیل پاکستان میں ایک اہم کردار ہو کر اسٹیبلش ہوئے ہیں اور آبادی کے ایک بڑے حصے میں ان کا احترام پایا جاتا ہے اور ان پر تنقید کرنے والے بھی کم نہیں ہیں. تو میں اپنا نام ان میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. انہیں ضرور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے اس احترام کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب کوئی بات کر رہے ہوں. ابھی تک تو لوگ ان کے پچھلی باتوں کے نتائج نکال رہے ہیں اور اس میں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جنت میں اور دوزخ میں جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں ابھی تک لوگ جو ہیں حساب کتاب کر رہے ہیں. اب یہاں اس دنیا کے بارے میں بھی آپ کسی کو جنتی اور کسی کو غیر جنتی کہیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح سے چیزیں تقریباً پوری ہی دنیا میں اس وقت مذہبی اور سماجی اجتماعات پر پابندی لگائی گئی ہے. سعودی عرب میں بھی عبادات پر پابندی ہے لغاری صاحب, لیکن ہماری عوام اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے, کس طرح سے سمجھایا جائے؟ سعودی عرب میں تو کرفیو لگا, وہاں پر تو لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگی. ہمارے ہاں ہمارے احباب, ہمارے دوست, ہمارے عزیز, ہمارے بالکل بہت پیارے دوست احباب, اینکر صاحبان اور دانشوروں کو شاید زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ عبادات کے لیے بھی لاک ڈاؤن ختم کرانا چاہتے ہیں اور کاروبار کے لیے بھی اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں. زندگی تمام چیزوں سے افضل ہے, ایسا ہی ہے. اور زندگی کو اتنا اہمیت حاصل ہے کہ جیسے غامدی صاحب کہہ رہے تھے, تو پھر حرمت اٹھ جاتی ہے اگر زندگی کو خطرہ درپیش ہو. ایسا ہی. تو آپ کوئی چیز یعنی آپ کے لیے جو بالکل لازمی ہوتا ہے کہ اس پر پابندی کریں, وہ بھی آپ کے اوپر پابندی نہیں رہتی ہے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو. تو یہ سیدھی بات ہے, دنیا میں لاکھوں لوگ اس کی نظر ہو چکے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, لوگ کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں, 2 ملین سے زیادہ لوگ چلے گئے ہیں اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے ہفتے تک یا اس سے اگلے ہفتے تک یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے یا اس سے بڑھ سکتی ہے. ہم اس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے جبکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اگر جان کو خطرہ لاحق ہو تو آپ کے لیے حرمت نہیں رہے گی, آپ اس سے یعنی شدید ترین بھوک میں بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے حرام بھی. تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ پیاس سے مر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے تو پیاس کے حل کے لیے کوئی بھی آپ کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کوئی عمل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک موجود ہے, آپ کے پاس آپشن موجود ہے. تو چاہے جائے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی حرمتوں کا بھی پاس نہ کریں اور کہیں کہ جناب ہم نے ضد کرنی ہے, حق درمی کرنی ہے اور ہم نے اس بیماری کو پھیلانا ہے اور اس بیماری کو ہر طرف لے جانا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ مر جائیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صدر صاحب دانتوں کے ڈاکٹر ہیں, ان کا کیا کام تھا کہ جناب وہ بیٹھ کر بہتوں کوئی ایگزیکٹو پاورز بھی ان کے پاس نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن کا حصہ بھی نہیں ہے, وہ کچھ کر ایڈمنسٹریشن کے ضمن میں کچھ بھی نہیں کرتے. ان کا احترام ہے, وہ مملکت کے سربراہ ہیں, اپنے اس احترام اور اس میں رہیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر ایک کانفرنس کریں اور ایک فارمولہ طے کریں. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's